معزز سامعین، پیش خدمت ہے عبدالرب بھٹی کا مشہور ناول بدروح، جسے میں آپ سب کے سامنے اندھیری کوٹھی کے نام سے پیش کر رہی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ رات کے 1 بجے کا عمل تھا۔ ہر طرف تاریک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ناصر اور ساجد نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ رنگا ماتی کی تاکید کے مطابق اس پراسرار معاملے کی کسی کو ہوا بھی نہ لگے۔ دوسرے یہ کام انتہائی ہوشیاری اور رازداری کے ساتھ لگاتار 19 روز تک جاری رکھنا ہوگا۔ یوں ان دونوں کے درمیان یہ طے پایا کہ رات ٹھیک 1 بجے ساجد خاموشی کے ساتھ گھر کو باہر سے تالا لگا کر نکلے گا اور سیدھا ناصر کی طرف آئے گا جو اس کا اپنے گھر کے باہر کھوپڑی والا تھیلا تھامے منتظر ہوگا۔ چنانچہ ساجد مقررہ وقت پر خاموشی سے باہر نکلا، دروازے کو تالا لگایا اور ناصر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا گھر زیادہ دور نہ تھا، لہٰذا جب ساجد وہاں پہنچا تو وہ اس کا وہاں بے چینی سے منتظر تھا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں کھوپڑی والا تھیلا پکڑ رکھا تھا۔ چلیں؟ ساجد نے اس کے قریب پہنچ کر استفساریہ سرگوشی کی۔ چلو، جواباً ناصر نے ازبات میں سر ہلا دیا، پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ ناصر کی تاکید پر ساجد نے ایک چھوٹی ٹارچ اپنے پاس رکھی تھی۔ وہ دونوں دوست تاریکی کا حصہ بنے پراسرار ہیولوں کی مانند اندھیری کوٹھی کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھنے لگے۔ اندھیری کوٹھی محلے کے آخر میں واقع تھی۔ آسمان صاف تھا، آخری تاریخوں کے چاند کے باوجود چمکتے ستاروں سے نزدیک تک کے فاصلے سرنگوں تھے۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں اندھیری کوٹھی کے بڑے سے پرانے چوبی گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہاں سے تو دن کی روشنی میں بھی گزرتے ہوئے اگر کوئی اندھیری کوٹھی کا باہر سے نظارہ کرتا تو اس کی ویرانی اور بوسیدگی کو دیکھ کر دلوں میں ہیبت سی طاری ہونے لگتی تھی۔ یہ تو پھر بھی رات کا نصف پہر تھا۔ دونوں کے دلوں کو نامعلوم سے خوف نے جکڑ لیا۔ وہ اپنے اپنے ارادوں کے جوش تلے یہاں تک آ تو گئے تھے، مگر اب اندر داخل ہونے کا تصور بھی ان کے لیے محال ہو رہا تھا۔ ناصر کے دل میں شگفتہ کو حاصل کرنے کا پختہ عزم تھا، جبکہ ساجد اپنی چھوٹی بہن شگفتہ اور اپنے گھر والوں کو اس شیطانی مخلوق سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس اندھیری کوٹھی کی خوفناک اور آسیبی شہرت کی وجہ سے آس پاس کا علاقہ عرصے دراز سے ویران تھا۔ دائیں بائیں اور عقب میں کئی 100 گز کے رہائشی اسکیموں والے پلاٹ دور تک ویران تھے۔ کوٹھی 3-4 منزل سے کم نہ تھی۔ قدیم طرز کی اس کوٹھی میں پختہ اینٹوں سے زیادہ عمارتی لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ ڈھلوانی چھت، محرابی دریچوں کے علاوہ 4 دیواری بھی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ کئی جگہ سے ادھڑ چکی تھی۔ شکستہ گیٹ بھی نیموا ہو کر زمین میں دھس چکا تھا، جس کا درمیانی خلا آدم گزار تھا۔ چلو اندر ساجد، ہمت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ ماں ناصر نے اسے ٹہوکا دیا۔ یار ناصر، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، ساجد نے مرتعش لہجے میں کہا۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تم بھول گئے؟ رنگا ماتی نے کہا تھا کہ ہمیں اس اندھیری کوٹھی کے ویران اور اجاڑ ماحول سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آؤ، پہلے میں اندر داخل ہوتا ہوں۔ ناصر نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور ساجد نے ٹارچ نکال کر روشن کی تو ناصر بلا دھڑک چوبی دروازے کے درمیانی خلا سے اندر داخل ہو گیا۔ ساجد کو بھی ہمت ہوئی اور پھر وہ بھی اس کے عقب میں اندر داخل ہوا۔ احاطہ وسیع و عریض تھا، مگر یہاں جا بجا خضر و گھاس اگی ہوئی تھی۔ برگد اور نیم کے پیڑ بھی تھے جن کی کئی شاخیں جٹاؤں کی طرح جھول رہی تھیں۔ کوٹھی کے مرکزی دروازے کی طرف جانے والی قدرے بل کھاتی ہوئی پختہ روش کی اینٹیں بھی جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں اپنے دھڑکتے دلوں پر قابو پاتے ہوئے دھیرے دھیرے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازے کا ایک بٹ بالکل غائب تھا جبکہ دوسرا اپنی جگہ موجود تھا، مگر اس طرح کہ ٹوٹ کر نصف گرنے کے انداز میں جھکا ہوا تھا۔ جب وہ دونوں ٹوٹے ہوئے مرکزی دروازے کے قریب پہنچے تو ساجد رک گیا اور لرزتی آواز میں ناصر سے بولا، میں تو واپس جا رہا ہوں۔ ناصر نے اسے جھڑکا، بے وقوف، حوصلہ کرو، بات کی مصیبت سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ سب کرنا ہوگا۔ ساجد نے دوبارہ ہمت باندھی اور آگے بڑھا۔ پھر دونوں ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ ٹارچ کا حالہ اندر اجاڑ اور اکھڑے ہوئے پلستر والی دیواروں پر گردش کر رہا تھا۔ یہاں پر بھانت بھانت کا کباڑ بکھرا ہوا تھا۔ کچھ کمروں کے دروازے بھی نظر آ رہے تھے جو زمین میں دھسے ہوئے تھے، جیسے صدیوں سے بند پڑے ہوئے تھے۔ ساجد اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کے حالے کو دائیں بائیں اور نیچے اوپر گردش دے رہا تھا اور تب اچانک روشن حالے نے ایک بھیانک منظر کو واضح کیا۔ وہ ایک انسانی لاش تھی
جو کاٹ کباڑ کے اندر سے ابھرے ہوئے تیز نوکیلے اور زنگ آلود لوہے کے سریے میں پروئی ہوئی اس طرح جھول رہی تھی کہ لاش کے دونوں ہاتھ اور چہرہ نیچے لٹک رہے تھے، اور لاش کے پیٹ سے جدھر سریا پیوست تھا وہاں سے تازہ خون بہہ بہہ کر سیلن زدہ فرش میں جذب ہو رہا تھا۔ ساجد کے حلق سے تیز چیخ خارج ہوئی اور ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ ناصر بھی پریشان ہو گیا، دونوں کو معلوم نہ تھا کہ وہ لاش کس کی ہے۔ وہ دہشت ناک منظر ناصر نے بھی دیکھا تھا اور ایک لمحے کو وہ لرز بھی گیا تھا، مگر ساجد کے مقابلے میں اس نے اپنے حواسوں پر فوری طور پر قابو پا لیا تھا۔ ڈرو نہیں ساجد، یہ کوئی جن بھوت نہیں ہے، ٹارچ اٹھاؤ، ناصر نے سرگوشی سے اس سے کہا۔ ساجد نے ہمت کر کے جھک کر ٹارچ اٹھائی تو ناصر آگے بڑھ کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ لگتا ہے اسے موت کا شکار ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہے، وہ بڑبڑایا۔ ساجد کی خوف سے بری حالت ہو رہی تھی، ناصر بھی اندر سے دہشت زدہ تھا، لیکن اس نے خود پر قابو پا رکھا تھا۔ ناصر، یہاں سے فوراً بھاگ چلو، کہیں ہم اس لاش کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، ساجد نے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ ناصر لاش کی طرف دیکھتے ہوئے پرخیال لہجے میں بولا، لگتا ہے یہ بدنصیب شخص اپنی موت آپ مرا ہے، اس نے ضرور ہم سے پہلے یہاں کسی بھی مقصد کے تحت اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی، اور پھر دہشت زدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش کی اور اس ابھرے ہوئے تیز نوکیلے سریے پر گر پڑا ہوگا۔ ناصر کے ماہرانہ تجزیے پر ساجد کی کچھ ہمت بند تھی، تاہم اس کی پریشانی ہنوز کم نہیں ہوئی۔ وہ بولا، ناصر، کچھ بھی صحیح، یہاں ایک لاش موجود ہے، کم از کم آج کے وقت واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بزدلوں والی باتیں مت کرو ساجد، ناصر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، یہاں کسی کو آنے کی جرت نہیں ہوتی، کون دیکھے گا یہ لاش؟ یہ ادھر ہی پڑی پڑی گل سڑ جائے گی، آؤ وہ قبر والا کمرہ تلاش کریں، ابھی سے ہی اگر یوں خوف زدہ ہو گئے تو آگے عمل کیسے کرو گے؟ پھر وہ دونوں باری باری سارے کمروں کے بوسیدہ اور ٹوٹے ہوئے دروازوں کے اندر جھانک کر دیکھنے لگے۔ اس پراسرار عامل رنگا ماتی نے انہیں اتنا ضرور آگاہ کر دیا تھا کہ جس کمرے میں قبر تھی وہ نیچے ہی کہیں واقع تھا، لہٰذا انہیں اوپر کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ بالآخر ایک کونے والے کمرے میں وہ قبر نظر آ گئی، وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ قبر کی حالت بہت شکستہ تھی، اندر گڑھا بھی پڑا نظر آ رہا تھا جس کے اندر سے 3-4 موٹے موٹے چوہوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ناصر نے فوراً اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھیلا کھولا اور پھر اندر ہاتھ ڈال کر سب سے پہلے ایک لالٹین نکالی، اس کے بعد رنگا ماتی کی دی ہوئی کھوپڑی۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ لالٹین ساتھ لے آئے، ساجد نے کہا۔ ہاں، ظاہر ہے پورا 1 گھنٹہ عمل کرنا ہوگا، یہ ٹارچ کب تک کام کرے گی؟ ناصر نے جیب سے ماچس نکال کر لالٹین جلاتے ہوئے بولا۔ ساجد نے ناصر کے کہنے پر کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ کھوپڑی اٹھا کر قبر کے اوپر رکھ دی اور پھر دونوں ساتھ ساتھ قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ ساجد نے رنگا ماتی کے بتائے ہوئے جملے اگلنا شروع کر دیے، وہ ہلکی آواز میں جملے دہرائے جا رہا تھا۔ ابھی اسے یہ پراسرار عمل کرتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک باہر والے ہال نما کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ ساجد عمل کرتے کرتے بری طرح چونکا تھا، ناصر بھی ڈر گیا۔ خبردار، ڈرنا مت، عمل جاری رکھو اور یہاں سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا جب تک کہ عمل پورا نہ کر لو، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ ایک شناسا آواز جسے پردہ غیب سے ابھری، دونوں اس آواز کو پہچان گئے تھے جو اس پراسرار عامل رنگا ماتی کی تھی۔ وہ دونوں دہل گئے اور پھر ساجد نے دوبارہ عمل شروع کر دیا۔ ناصر کے کان اپنے عقب میں دروازے کے باہر ابھرنے والی قدموں کی چاپ پر اٹک گئے تھے جو اب دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک دروازے میں زور کا کھٹکا ہوا اور تیز غیر انسانی غرغراہٹ ابھری۔ دونوں ٹھٹک کر اپنی گردنیں موڑے عقب میں دیکھنے لگے اور جیسے خوف سے ان کی رگوں میں خون منجمد ہو گیا۔ دروازے پر ایک نہایت بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق کسی چوپائی کی طرح رینگتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ وہی مخلوق تھی جس نے شگفتہ کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اپنی موت کو آواز مت دو، عمل جاری رکھو، عامل رنگا ماتی کی تیز آواز گونجی اور پھر وہ دونوں واپس پلٹ کر کھوپڑی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد ساجد نے دوبارہ عمل شروع کر دیا۔ وہ غیر انسانی مخلوق ہولناک انداز میں غراتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اونچے کوہان کے عقب سے نکلی ہوئی موٹی دم اینٹوں کے فرش پر سرسرا رہی تھی۔ وہ بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق بہت غصے میں تھی اور اپنی بغیر پپوٹوں والی بڑی بڑی انگارہ آنکھوں سے ان دونوں کو گھورے جا رہی تھی اور بار بار اپنی موٹی دم زمین پر زور زور سے پٹک رہی تھی۔ ناصر اور ساجد پر مارے خوف و دہشت کے بری طرح لرزہ طاری تھا۔
مگر عامل رنگا ماتی کی کڑی سرزنش پر سختی سے عمل کرتے ہوئے ساجد اپنے عمل میں مصروف تھا۔ اس دوران اس شیطانی مخلوق کی دم قبر پر دھری کھوپڑی پر پڑی تو قبر کے اندر سے کرش چیخ بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے قبر پھٹتے ہی ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ قبر میں اٹھ بیٹھا۔ ساجد اور ناصر دہشت زدہ ہو کر کئی فٹ پیچھے جا پڑے۔ شیطانی مخلوق اور وہ ڈھانچہ زور زور سے چیخنے چلانے لگے۔ ناصر اور ساجد کے لیے یہ بڑے دہشت ناک مناظر تھے۔ عمل جاری رکھو، عمل جاری رکھو، عامل رنگا ماتی کی تیز آواز ابھری۔ ساجد نے دوبارہ اس کے بتائے ہوئے عمل کا ورد شروع کر دیا۔ قبر پر دھری کھوپڑی ڈھانچے کے اندر سے نکلنے پر ایک طرف کو سرک گئی تھی۔ ڈھانچہ دوبارہ قبر میں لیٹ گیا۔ کھوپڑی کی آنکھوں والے دو گڑھوں سے دھوئیں کے مرغولے اٹھنے لگے۔ آج کا عمل پورا ہو چکا تھا۔ وہ شیطانی مخلوق بھی غائب ہو گئی تھی۔ کھوپڑی سے دھواں اٹھنے کا مطلب تھا کہ عمل مکمل ہو چکا۔ ناصر نے جلدی سے کھوپڑی اٹھا کر تھیلے میں ڈالی، لالٹین سنبھالی اور ساجد کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر کمرے سے نکلا۔ پھر جب اس زنگ آلود آہنی سریے میں پیروئی ہوئی لاش کے قریب سے گزرنے لگے تو دفتنی لاش کے بے سدھ جھولتے ہوئے وجود نے حرکت کی اور ملتجیانہ لہجے میں چلا کر بولا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ لاش ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ اب تو ناصر اور ساجد کا مارے دہشت کے برا حال ہو گیا۔ وہ دوڑ پڑے، پوری اندھیری کوٹھی کے در و بام چیخ پڑے، بھاگو، پکڑو، جانے نہ پائیں جیسی کرہ واضح آوازیں ابھرنے لگیں۔ مگر ناصر اور ساجد دیوانہ وار دوڑتے ہوئے اس اندھیری کوٹھی کے مرکزی دروازے سے باہر شکستہ احاطے میں آ گئے۔ گیٹ کا رخ کیا۔ جب وہ اندھیری کوٹھی کے ٹوٹے ہوئے گیٹ سے باہر نکلے تو ہر سو گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ خبردار، رک جاؤ، کون ہو تم؟ اچانک ایک آواز پر وہ دونوں بری طرح ٹھٹک کر رکے اور بیک وقت عقب میں مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک شخص ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھی پکڑے قریب ہی کھڑا تھا۔ یہ محلے کا پرانا چوکیدار خان چاچا تھا۔ اس نے دونوں کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی پھینکی۔ بھاگو ساجد، ناصر نے کہا اور پھر دونوں دوڑ پڑے۔ اگلے دن پورے محلے میں کوہرام مچ گیا۔ خبر یہ تھی کہ رضوی نامی جس شخص نے وہ اندھیری کوٹھی خریدی تھی، اس کی لاش اس کوٹھی کے اندر ایک سریے میں پروئی ہوئی پائی گئی۔ جب رضوی کے گھر والے انہیں تلاش کرتے ہوئے کوٹھی کے اندر داخل ہوئے تو انہیں رضوی کی لاش پڑی ملی۔ اسی وقت پولیس کو اطلاع دی گئی۔ خان نے پولیس کو بتایا کہ رضوی نے یہ کوٹھی خرید لی تھی اور وہ انہیں بتائے بغیر شاید کسی وقت اس اندھیری کوٹھی کا تنہا معائنہ کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے جہاں ان کو قتل کر دیا گیا۔ آسیبی چکر میں یہ بات یہیں ختم ہو جاتی اگر وہ چوکیدار خان چاچا اس رات ناصر اور ساجد کو اس اندھیری کوٹھی سے چوروں کی طرح نکل کر بھاگتے ہوئے نہ دیکھتا۔ وہ چونکہ محلے کا چوکیدار تھا اس لیے ناصر اور ساجد کو خوب اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے فوراً پولیس کو بتا دیا کہ اس رات اس نے دو لڑکوں کو دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک تیمور کا بیٹا ساجد اور دوسرا شفقت علی کا بھانجا ناصر تھا۔ چنانچہ پولیس نے بیک وقت دونوں گھروں پر چھاپا مار کر ناصر اور ساجد کو رضوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا اور سیدھا تھانے لے گئی۔ دونوں کے گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ ناصر اور ساجد اس ناگہانی آفات پر بری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ تھانے کا انچارج ایک خراٹ ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ وہاں ابھی تک کوئی ایس ایچ او تعینات نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی یہ علاقہ ایسا تھا یہاں جرائم نہ ہونے کے برابر تھے، اور ظاہر ہے جہاں راوی چین ہی چین لکھے تو وہاں اوپر کی آمدنی کا کیا جواز۔ اس لیے کوئی یہاں ٹرانسفر ہو کر آتا بھی تھا تو چند روز ٹھنڈ کے بعد دوبارہ اپنا تبادلہ کروا لیتا۔ لے دے کر ایک ہیڈ کانسٹیبل عنایت ہی رہ گیا تھا جو خود کو حوالدار کہلانا زیادہ پسند کرتا تھا۔ وہ ایک خراٹ صورت پکی عمر کا شخص تھا۔ چھوٹی موٹی چوری چکاری کی وارداتوں میں دینے دلانے کا سلسلہ بھی لگا رہتا تھا، مگر بات چند چھوٹے نوٹوں سے آگے نہ بڑھی تھی۔ لیکن اتنے عرصے بعد اس محلے میں قتل کی اس لرزہ خیز واردات پر وہ خود بھی چوکے بنا نہ رہ سکا تھا۔ اب ساجد اور ناصر اس کی گرفت میں تھے جنہیں اس نے مقتول رضوی کے قتل کے جرم میں شک کی بنا پر لاک اپ کر دیا تھا۔ اندھیری کوٹھی میں ہونے والی لرزہ خیز واردات کی نوعیت سنگین تو تھی، لیکن ابھی پوری طرح اس کے ٹھوس شواہد اور محرکات سامنے نہیں آئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چوکیدار خان چاچا کو بھی طلب کر لیا تھا اور دونوں مشتبہ ملزموں ناصر اور ساجد کو اپنے کمرے میں بلا کر ان سے تفتیش شروع کر دی تھی۔ اس دوران ایک اردلی نے اندر آ کر حوالدار عنایت کو یہ اطلاع بھی دی تھی کہ ملزمان کے والد تیمور اور شفقت ان سے ملنے آئے تھے، مگر اس نے نہ صرف ملانے سے صاف انکار کر دیا تھا بلکہ انہیں 2-3 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر تھانے سے چلتا کر دیا تھا۔ وہ ایک کرسی میں دھسا ہوا تھا اور دونوں ٹانگیں میز پر پھیلائے تھا۔
ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ڈنڈا بھی نظر آ رہا تھا۔ ساجد اور ناصر دونوں اس کے سامنے کھڑے تھے، جبکہ چوکیدار خان چاچا بھی ساتھ کھڑا تھا۔ حوالدار عنایت نے پہلے ناصر اور ساجد کو خشمناک نگاہوں سے گھورا، پھر قریب کھڑے خان چاچا کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں بولا، اب مجھے شروع سے ساری بات بتاؤ، مگر مختصر الفاظ میں۔ خان چاچا کے چہرے پر ازحد بیزاری کے تاثرات تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آج دن میں کئی بار یہاں بلایا جا چکا تھا۔ بہرطور حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق وہ بتانے لگا۔ کل رات 2:15 بجے کے قریب میں اپنا چوتھا گشت مکمل کر کے اس اندھیری کوٹھی کے سامنے سے گزرنے لگا تو مجھے یہ دونوں بدحواسی کے عالم میں اس کوٹھی کے اندر سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے انہیں خبردار کہہ کر روکنے کی کوشش بھی کی، مگر یہ دونوں میری طرف دیکھنے کے بعد خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اتنا بتانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ جوڑ کر حوالدار عنایت سے ملتجیانہ لہجے میں کہا، حضور اب مجھے جانے دیں، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پھر دوبارہ مجھے رات کو ڈیوٹی دینی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اب تم۔ بالآخر حوالدار عنایت نے اسے جانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد وہ متوحش اور پریشان کھڑے ساجد اور ناصر کی طرف گھورتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے قریب پہنچ کر دونوں کو مخاطب کر کے بولا، مقتول رضوی سے تم دونوں کی کیا دشمنی تھی؟ دشمنی؟ ناصر حیرت آمیز پریشانی سے بولا، جناب ہم تو رضوی صاحب کو جانتے تک نہ تھے۔ تو پھر تم نے ان کا قتل کیوں کیا؟ حوالدار نے سرخ آنکھوں سے ناصر کو گھورا، ہم نے یہ قتل نہیں کیا، ہم نے تو آج تک مکھی بھی نہیں ماری۔ اس بار ساجد نے کہا۔ اچھا، حوالدار نے استہزائیہ انداز میں کہا، تو پھر اس رات اندھیری کوٹھی میں کھانا پکانے گئے تھے تم دونوں؟ ہم ویسے ہی گئے تھے، ہمیں ایک عرصے سے اس اندھیری کوٹھی کے بارے میں تجسس تھا۔ ناصر نے کہا، کیوں تم کوئی شرلک ہومز کی اولاد ہو جو اتنی دیدہ دلیری اور بہادری کے ساتھ وہاں گئے تھے؟ حوالدار نے غصے سے دانت پیس کر کہا، میں کہتا ہوں مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم دونوں نے رضوی کا قتل کیوں کیا، ورنہ میرا یہ ڈنڈا دیکھ رہے ہو نا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا سیاہ رول دونوں کے چہروں کے سامنے لہرایا اور اپنی بات مکمل کی، یہ پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ مان ایک بار پھر اردلی اندر داخل ہوا اور مؤدبانہ لہجے میں بولا، جناب مقتول کے وارث آئے ہیں، بھیج دو انہیں۔ حوالدار نے کہا اور اردلی سر جھکائے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد دو افراد سوگوار چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ دونوں کی عمریں 25-30 کے درمیان تھیں، صورتیں بھی ایک دوسرے سے تقریباً ملتی جلتی تھیں، جس سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ یہ دونوں مقتول رضوی کے بیٹے تھے، مگر ان کے ہمراہ دو مزید افراد بھی اندر داخل ہوئے تھے، ایک تو تیمور تھے اور دوسرا شخص ناصر کا ماموں شفقت تھا۔ حوالدار عنایت نے بڑی قہر آلود نظروں سے ان دونوں کو گھورا تو مقتول کے ایک بیٹے نے حوالدار سے کہا، حوالدار صاحب ان دونوں کو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اس کی بات سن کر حوالدار چونکا۔ جی حوالدار صاحب، دوسرے بیٹے نے کہا، آپ ان دونوں کے بچوں کو چھوڑ دیں، ہمارے ابو کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ ان کی بات سن کر حوالدار عنایت نے اس بار دونوں کو گھورا اور ذرا سخت لہجے میں کہا، آپ اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے یہ دونوں اجنبی ہیں اور نہ ہی ہمارے یا ہمارے مرحوم ابو کی طرف سے کوئی دشمنی ہے، یہ کوئی دوسرا چکر ہے۔ پہلے بیٹے نے کہا، یہ پتہ لگانا ہمارا کام ہے، کمال ہے آپ کے والد کا بے دردی سے قتل ہو گیا ہے اور جائے واردات سے یہ دونوں لڑکے بھاگتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ… حوالدار صاحب، مان تیمور نے اس کی بات کاٹ کر سنجیدہ لہجے میں کہا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق رضوی صاحب کا قتل شام 6 اور 7 بجے کے درمیان ہوا ہے، جبکہ میرا بیٹا ساجد رات گھر پر ہی تھا، یہ دیکھیے پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ یہ کہہ کر تیمور نے اپنی جیب سے رپورٹ کی ایک کاپی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ حوالدار نے رپورٹ لینے کی زحمت تک گوارا نہ کی اور کرخت لہجے میں بولا، آپ باہر جائیں، میں بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ تب ناصر کے ماموں نے حوالدار سے کہا، او جی تھانے دار صاحب، معاملہ صاف ہے، کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ملا اور آپ نے ہمارے بچوں کو گرفتار کر لیا محض اس وجہ سے کہ انہیں اس اندھیری کوٹھی سے نکلتے دیکھا گیا، جبکہ مقتول کے وارثوں کو بھی پورا یقین ہے کہ یہ قتل بچوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ سارا چکر اس اندھیری کوٹھی کا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس کوٹھی میں آصف نے برسوں سے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جو بھی اسے خریدنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس آصف کا شکار ہو جاتا ہے۔ حوالدار بری طرح تل ملا کر رہ گیا، کیونکہ اندھیری کوٹھی سے متعلق ایسی داستانیں عام تھیں۔ پھر مقتول کے دونوں بیٹے بھی ناصر اور ساجد کی بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ ظاہر تھی، یہ بات سب کو تسلیم تھی کہ مقتول رضوی اس اندھیری کوٹھی کے خونی آصف کا ہی شکار ہوئے ہیں۔ یوں بات آئی گئی ہو گئی اور ساجد اور ناصر کو ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باعث چھوڑ دیا گیا۔
یوں پولیس کا قصہ ادھر ہی ختم ہو گیا۔ ناصر اور ساجد کی خوب کھنچائی ہوئی تھی۔ دونوں کو چونکہ عامل رنگا ماتی کی طرف سے کسی کو یہ راز بتانے کی سختی سے ممانعت تھی، اس لیے ساجد خاموش ہی رہا۔ اس نے اپنے بڑوں کو اتنا ہی بتایا کہ وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندھیری کھوٹی میں اس خونی آسیب کا کھوج لگانے گئے تھے۔ آج عمل کا دوسرا روز تھا۔ ناصر ڈر گیا تھا کہ کہیں ساجد انکار ہی نہ کر دے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ایک بار عمل کرنے کے بعد ان کی ہمت سوا ہو گئی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ دونوں کے سروں پر دو مختلف عزائم کو تکمیل کرنے کی دھن سوار تھی، لہٰذا دوسری بار بھی عمل کامیابی سے ہمکنار ہوا تو ان کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ اب وہ پوری تندہی کے ساتھ عمل پر عمل کرتے چلے گئے اور یوں لگاتار 7 راتیں انہوں نے عمل کر ڈالا۔ شگفتہ کے ساتھ بدستور وہی حالات تھے جو بجائے کم ہونے کے مزید شدت اختیار کرنے لگے تھے۔ ایک روز ایسا اندوناک واقعہ ظہور پذیر ہو گیا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ فائزہ کی شادی ہو چکی تھی، اب وہ اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ گھر میں اکثر اب شگفتہ اور اس کی اماں ہوتیں۔ تیمور شام گئے لوٹتے، جبکہ ساجد کالج جاتا اور شام کو 1-2 گھنٹے کے لیے باہر دوستوں میں رہتا تھا۔ اس وقت شام کے 4 بجے کا عمل تھا۔ آج موسم کے تیور صبح ہی سے خراب تھے۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے تھے۔ تیمور دفتر جانے سے گریزاں تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ بارش نہیں ہو رہی تو وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہی نکل گئے۔ ساجد کالج سے جلدی لوٹ آیا تھا اور سو گیا تھا۔ اسے رات کو جاگنا پڑتا تھا، اس لیے اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ یوں وہ دوپہر میں نیند پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ دوپہر کو جاگا اور کھانا کھا کر پھر سو گیا۔ 2 گھنٹے مزید آرام کرنے کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ اب شگفتہ اور اس کی ماں تنہا گھر پہ تھیں۔ آسمان پر چھائے ہوئے کالے بادلوں کی وجہ سے سرے شام ہی گھب اندھیرا چھا گیا تھا۔ ماں کچن میں کام کر رہی تھی، جبکہ شگفتہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ شگو بیٹی ذرا ادھر آنا، اسے ماں نے پکارا۔ وہ جی آئی امی کہہ کر اٹھی اور کمرے سے نکلی۔ اس کی ماں کچن میں ہی تھی۔ وہ ان کے پاس پہنچی۔ ماں نے پالک کا بڑا سا تھال اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ارے بیٹی ذرا یہ پالک تو کاٹ دینا، میں جب تک آٹا گوندھ لیتی ہوں۔ جی اچھا اماں، ابھی کاٹ دیتی ہوں، شگفتہ نے کہا اور کھڑے کھڑے وہیں پالک کی ڈنڈیاں اور پتے الگ کرنے لگی، پھر اس کی مٹھیاں بنا کر چھری سے کترنے لگی۔ ماں بھی کچن میں ایک سلیب کے قریب کھڑی آٹا گوندنے لگی۔ بیٹی، ماں نے شگفتہ کو ماں کی آواز سنائی دی۔ جی اماں، وہ پالک کاٹتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹی کہو، ماں نے پوچھا۔ آپ نے مجھے پکارا تھا ابھی؟ شگفتہ نے قدرے چونک کر کہا۔ میں نے نہیں تو، ماں نے کہا اور پھر وہ کام میں مشغول ہو گئی۔ بیٹی ادھر دیکھو میری طرف۔ ماں نے دوبارہ شگفتہ کو ماں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، مگر وہ آٹا گوندنے میں مشغول تھی۔ وہ اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اچانک شگفتہ کے ہاتھ سے چھری نیچے گری۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو اس کی نگاہ اپنی ماں کے پیروں پر پڑی تو وہ بری طرح دہل گئی۔ ماں کے پاؤں الٹے تھے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی کہ اس کی ماں نے شاید اپنا رخ پھیرا ہوا ہے۔ اس نے جھکے جھکے گردن اٹھا کر دیکھا، وہ بدستور دوسری طرف رخ کیے کام میں مشغول تھی۔ شگفتہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ماں کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی، پھر لرزتی آواز میں بولی، آپ کے پاؤں تو الٹے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ ماں کے سرد اور سپاٹ جواب پر شگفتہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ چھری پکڑا ہوا ہاتھ کپ کپانے لگا۔ اس پر دوبارہ ہسٹریائی دورے جیسی کیفیت طاری ہونے لگی۔ پھر اچانک اسے کچن کے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر گردن موڑی تو مارے دہشت کے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کچن کے دروازے پر اس کی ماں کھڑی تھی۔ شگفتہ نے ایک لرزتی ہوئی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر گردن موڑ کر اپنے دائیں جانب کھڑی آٹا گوندتی ہوئی ماں کو دیکھا جس کے پاؤں الٹے تھے۔ اسے وہیں کھڑے پایا۔ اپنی ماں کے دو ہم شکل کو اپنے سامنے دیکھ کر شگفتہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ دفعتاً پھر اس کے کانوں سے ایک اور آواز ٹکرائی جو باہر کسی کمرے سے ابھری تھی۔ شگو بیٹی ذرا ادھر آنا میرے پاس۔ یہ بھی اس کی ماں کی آواز تھی۔ شگفتہ کو سکتہ ہو گیا۔ تب پھر اس کے دائیں جانب کھڑے الٹے پیروں والی ماں نے اچانک عجیب سے انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ شگفتہ خوف کے مارے پسینے میں نہا گئی۔ ماں نے ہنستے ہنستے اس کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کے نقوش بدلنے لگے اور بھیانک چہرے والی شیطانی مخلوق کی صورت اختیار کر گئے۔ شگفتہ نے ایک زوردار ہسٹریائی چیخ ماری اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری ماں کے پیٹ میں اتار دی۔ ماں کے حلق سے لرزہ خیز چیخ ابھری اور ان کے پیٹ سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔
ماں اپنا پیٹ پکڑے زمین پر گر پڑی۔ ماں کی ہم شکل غائب ہو گئی اور دوسری ہم شکل ماں، جس کا چہرہ بھیانک ہوتے دیکھ کر شگفتہ نے اس کے پیٹ میں چھری گھونپ دی تھی، وہ اب فرش پر لیٹی تکلیف کے مارے پوری طرح کراہ رہی تھیں۔ ان کا چہرہ ٹھیک ہو گیا تھا اور پاؤں بھی سیدھے ہو گئے تھے۔ شگفتہ کانپ گئی، خون آلود چھری اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ ماں کو سنبھالنے لگی۔ ہائے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ شگفتہ زخمی ماں کو سنبھالتے ہوئے رونے لگی۔ ماں اپنا پیٹ پکڑے درد سے چلا رہی تھیں۔ شگفتہ نے بھی دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ شگفتہ روتی ہوئی دروازہ کھولنے لپکی۔ دروازہ کھولا تو سامنے باپ کھڑا تھا۔ تیمور نے جو اپنی بیٹی کے کپڑوں پر خون لگا دیکھا تو دہل گئے۔ یہ کیا ہوا؟ تو تمہارے یہ خون کیسا؟ وہ بے ربط سے لہجے میں بولے۔ ابو ابو وہ شگفتہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ غش کھا کر باپ کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ بری طرح ہراساں اور پریشان ہو گئے۔ بے ہوش شگفتہ کو سنبھالتے ہوئے وہ جلدی سے اندر آئے تو انہیں کچن کی طرف سے اپنی بیگم کی جاں کنی کے انداز میں کراہنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ مزید پریشان اور متوحش ہو گئے۔ شگفتہ کو صحن میں ہی بچھی ایک چارپائی پر ڈال کر وہ کچن کی طرف لپکے کہ اندر اپنی بیگم کو خون آلود اور زخمی پا کر سناٹے میں آ گئے۔ پھر تو جیسے دوڑ مچ گئی۔ انہیں ساجد پر بے تحاشا طیش آنے لگا کہ وہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھا۔ وہ دوہری پریشانی کا شکار ہو گئے تھے۔ ایک طرف بیٹی بے ہوش پڑی تھی تو دوسری طرف بیگم جاں کنی کے عالم میں زخمی تھی، جو شاید پیٹ پہ لگے گھاؤ کی وجہ سے اب بے ہوش ہو چکی تھی۔ اچانک تیمور کی نظر فرش پر پڑی خون آلود چھری پر پڑی۔ وہ جان گئے کہ ان کی بیگم کے پیٹ میں اسی چھری سے وار کیا گیا تھا، مگر کس نے؟ یہ سوالیہ نشان آنکڑے کی طرح ان کے ذہن میں اٹک گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے مختل ہوتے حواس پر قابو پایا اور اپنی بیگم کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور باہر نکل آئے۔ آس پاس پڑوسی بھی جمع ہو گئے تھے۔ تیمور نے جلدی جلدی اپنی بیگم کو کار کی عقبی نشست پر لٹایا اور پھر اندر بھاگا اور بے ہوش بیٹی کو بھی اٹھا کر باہر آ گئے۔ محلے والوں نے ان کی مجبوری اور مصیبت کو دیکھتے ہوئے فوراً اپنی عورتوں کو ان کے ساتھ کر دیا اور ایک مرد بھی ان کی مدد میں شامل ہو گیا۔ آنن فانن وہ ہسپتال پہنچے۔ شگفتہ کا کوئی خاص طبی مسئلہ نہ تھا، لیکن اس کی ماں کی حالت بہت ہی نازک تھی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ان کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ جاں بر نہ ہو سکیں اور اسپتال میں ہی ذرا دیر بعد دم توڑ دیا۔ پھر تو جیسے پورے گھر میں ہی نہیں، پورے محلے میں کوہرام مچ گیا۔ محلہ تھا ہی کتنا بڑا، جنگل کی آگ کی طرح یہ بات مشہور ہو گئی کہ تیمور کی پاگل اور جنونی بیٹی شگفتہ نے اپنی ماں کے پیٹ میں چھری گھونپ کر اسے مار ڈالا۔ پولیس بھی ضابطے کی کارروائی نمٹانے وہاں پہنچ گئی اور شگفتہ سے بیان لینا چاہا، مگر بیچاری شگفتہ کی اپنی حالت دگرگو ہو رہی تھی۔ ماں کے انتقال پر اس پر متواتر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ تیمور نے اپنے کسی جاننے والے کی مدد سے پولیس کے اعلیٰ افسر سے بات کر کے اپنی مجبوری بیان کی اور معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ اس دوران انہیں اپنی جیب سے کچھ دینا دلانا بھی پڑا تھا۔ لوگوں نے تیمور کو یہ مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ ان کی پاگل اور جنونی بیٹی شگفتہ کسی اور کا خون کرے، اسے فوراً پاگل خانے داخل کروا دیا جائے۔ تیمور نے شگفتہ کو پاگل خانے تو داخل نہیں کروایا، البتہ اسے اپنی کار میں لے کر سیدھے ٹاہلی والے بابا کے پاس پہنچے اور بڑے رندھے ہوئے لہجے میں ساری بپتا سنائی۔ وہ ایک بہت ہی بھیانک اور خطرناک شیطانی مخلوق ہے۔ ساری بپتا سننے کی ذرا دیر کی خاموشی کے بعد ٹاہلی والے بابا نے کہا۔ ان کا چہرہ جوش و جلال سے کپ کپا رہا تھا۔ تیمور ان کی بات سن کر بری طرح ٹھٹکے اور حیرت و پریشانی سے پوچھا، بھیانک مخلوق؟ آخر یہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے وہ؟ اور اس کے ساتھ ہماری کیا دشمنی ہے؟ ٹہلی والے بابا بولے، وہ کئی 100 برس پہلے مر چکی ہے، یہ اس کی بدروح ہے۔ رہی بات یہ کہ وہ تمہاری بیٹی کی دشمن کیوں ہے، یہ پراسرار حقیقت ابھی راز میں ہے، ہمیں بھی ابھی اس کا پوری طرح علم نہیں ہے، لیکن وہ صرف تمہاری بیٹی کی نہیں بلکہ تمہارے سارے خاندان کی جان کی دشمن ہے۔ ابھی اس کے پاس وہ قوت نہیں ہے کہ اپنے زور بازو سے کسی کو جسمانی گزنن پہنچا سکے، مگر وہ اپنے شیطانی اور بھیانک منظر کے سہارے اس طرح کارستانیاں سر انجام دیتی رہے گی جس طرح تمہاری بیٹی کو اس نے استعمال کیا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ تیمور پر تشویش سوچ میں مستغرق ہو گئے، پھر بولے، اے اللہ کے نیک بندے، اب آپ ہی ہمیں اس بھیانک بدروح سے نجات دلائیے۔ ہاں، سر دست تو اس سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ در حقیقت اس بھیانک بدروح کی قبر اس اندھیری کوٹھی کے اندر کسی کمرے میں بنی ہوئی ہے جو تمہارے محلے میں ایک ویران پلاٹ پر برسوں سے نظر آ رہی ہے۔ وہ بتانے لگے،
لیکن خبردار، اس قبر کے قریب بھی پھٹکنے کی کوشش مت کرنا۔ اس اندھیری کوٹھی کو تمہیں اس کے مالک سے خرید کر اسے بسانا ہوگا۔ کیا؟ تیمور ان کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ ہاں، ابھی ہمارا علم یہی کہتا ہے کہ جو بھیانک بدروح تمہارے خاندان کی جان کی دشمن بن چکی ہے، اس کا یہ پراسرار راز اس اندھیری کوٹھی سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ ہم پوری طرح یہ پراسرار راز جاننے کے لیے اپنے علم کا زور لگائیں گے۔ ہمیں امید ہے جلد یا بدیر اس خونی راز کو جان لیں گے، لیکن تب تک اس بدروح کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہنے کا سردست یہی واحد طریقہ ہے کہ اس کوٹھی کو ویران اور اجاڑ نہ رکھا جائے۔ اے بزرگ، کیا ضروری ہے کہ اسے میں ہی آباد کروں؟ کیا دوسرا کوئی؟ نہیں، بزرگ نے ان کی بات کاٹ کر واشگاف لہجے میں کہا، اسے تمہیں ہی آباد کرنا ہوگا، کیونکہ اس سارے پراسرار اور خونی واقعات کا تعلق تمہارے ہی خاندان سے ہے۔ بس اب زیادہ وقت برباد نہ کرو اور اس کے مالک کو تلاش کر کے اس سے فوراً یہ کوٹھی خریدو۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، مگر شگفتہ، اس کی تم فکر نہ کرو، بزرگ نے کہا، اور پھر اپنے لمبے سفید کرتے کی جیب سے ایک تعویذ نکال کر تیمور کو تھماتے ہوئے بولے، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، تمہارا خاندان بدروح کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ایک آخری بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں پوچھو۔ کیا اس طرح ہمیشہ کے لیے ہماری اس بدروح سے جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، یہ ابھی اتنا آسان نہیں، وہ بولے۔ ابھی یہ پہلا مرحلہ طے کرو، جب تک ہم بھی اس پراسرار معاملے سے آگاہی کے لیے طویل ریاضت کریں گے۔ تم ہمارے پاس آتے رہنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، ہم جلد ہی یہ راز معلوم کر لیں گے۔ تیمور ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔